السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص۔ آج کا ہمارا پروگرام مجھے ہے حکم اذاں۔ یقیناً آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایڈین نیوز مختلف پروگرام، خبریں، تبصرے اور تجزیے آپ کی خدمت میں ہر روز الحمدللہ پیش کرتا ہے۔ آج جس پروگرام پہ، جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہر انسان، ہر مسلمان کے ساتھ وہ مسائل درپیش ہیں، اس کو اس کا سامنا ہے، اور یقیناً جس کو جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ اس کے حل کی تلاش میں یقیناً در بدر ادھر ادھر بھاگنے کی، اس کو تلاش کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم اس بات سے شاید بخوبی واقف ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ رجوع کرنے سے قاصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر پریشانی، ہر مسئلے، ہر مصیبت، ہر آزمائش اور ہر لمحے ہماری جو کہہ لے رہنمائی کی ہے، اور ہمارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیا، لیکن ہم جاننے سے قاصر ہیں یا سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آج انہی مسائل کا حل جاننے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک معروف مذہبی اسکالرز، معروف مذہبی شخصیت، عالم دین، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محترم فضیلت الشیخ الاستاذ عبدالرزاق امن، سابق مدرس مسجد نبوی اور فارغ التحصیل مدینہ یونیورسٹی۔ میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج امت مسلمہ کو، بالخصوص امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر انسان، ہر گھر میں، ہر دوسرا فرد کسی نہ کسی آزمائش میں، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، کب آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، اور پھر ان کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ میں اپنے مہمان کو آج کے پروگرام میں سب سے پہلا سوال، ابتلا اور عذاب، اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی آزمائش اور اللہ کی پکڑ، اس میں فرق کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق الداعی الی رضوانہ۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی دکھتے ہوئے موضوع پر اپنے ناظرین کو یہ موقع دیا کہ وہ کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ انسانی زندگی کبھی بھی یکسانیت کا شکار نہیں رہی۔ زندگی میں اونچ نیچ، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہے، اس کی زندگی میں نہ ہمیشہ غم رہتے ہیں، نہ ہمیشہ خوشیاں، بلکہ یہ زندگی کبھی ہنسی کبھی غم، اس کا ایک امتزاج ہے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ امتحان اور عذاب میں فرق کیا ہے، تو اس کا تو بڑا مختصر اور بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی نیک آدمی پر سختی کریں تو یہ اس کے لیے ایک امتحان ہے، اور اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، رب کائنات کے خلاف بغاوت کرنے والا جب کسی گرفت میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتا ہے، تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں کہ اس کو دنیا میں عذاب ہو گیا تو آخرت میں وہ بچ جائے گا۔ آخرت کا حساب اس کے علاوہ ہے۔ یہ ہے آپ کے سوال کا مختصر جواب۔ شیخ، جیسے آپ نے کہا کہ جو باغی ہے، عدو ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، اس پر تو دنیاوی عذاب کی شکل جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مصیبت اور آزمائش کی گھڑی جب انسان پر آتی ہے، یقیناً انسان، آپ نے جیسے خود کہا کہ یہ کبھی خوشی کبھی غم جو ہے وہ انسان پر آتا ہے۔ اگر انسان پر کبھی آزمائش آ جائے تو اس مشکل گھڑی میں جو کرنے والے اعمال ہیں یا جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے؟ قاری صاحب، اس سوال کا جواب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں دوسرے پارے میں سے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور ساتھ فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان آیات مبارکات کا میں یہاں ترجمہ نہیں کر رہا، بلکہ خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب کائنات نے یہاں اس موضوع کے بے شمار بلکہ تمام پہلوؤں کو سمیٹ دیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان، وہ آزمائش کے وقت صبر کرتا ہے۔ صبر کا معنی بنیادی طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف برداشت کرنا، نہیں۔ اہل علم نے صبر کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے برداشت کرنا، دوسرا معنی ہے رک جانا، اور ایک تیسرا معنی بھی اہل علم نے بیان کیا، اگرچہ اس کا ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق نہیں۔ اس کا صبر کا تیسرا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مقابلہ کرے۔ اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ رب کائنات کے حکم کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ مجھ پر، آپ پر یا کسی پر بھی آزمائش آئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ اسے مشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کرنا ہے، اور دوسرا کام کرنے والا یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے بندے ہیں، لہذا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میں اگرچہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالوں سے بہت بلند و برتر ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ رب کائنات بے شمار ماؤں سے زیادہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کائنات کی ساری ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن والدہ اگر کسی غلطی پر بچے کو روکتی ہے، ٹوکتی ہے، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ بھی اٹھاتی ہے، تو بچہ گھوم گھوم آ کے پھر والدہ کے پاس ہی آتا ہے۔ اور کیوں آتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو جب آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہمارے پاس بھی اللہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کردار۔ شیخ، جیسے آپ نے کہا کہ رک جانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید میں 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ یہ جو آزمائشیں، مصیبتیں، تنگیاں، تکلیفیں آپ لوگوں پر آتی ہیں، یہ آپ کے اعمال ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں اور کب جو ہے وہ آزمائش میں ڈالتا ہے؟ قاری صاحب، آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب میں ایک چھوٹے سے واقعے کی شکل میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ واقعہ میڈیا پر بڑا معروف ہوا۔ پاکستان آرمی یعنی پاکستانی فوج کا ایک شعبہ ہے ویٹرنری، یعنی وہ جانوروں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو ایک بڑے اونچے عہدے پر ایک آفیسر تھا، تو اس نے خود یہ بیان کیا کہ مجھے ایک کال آئی افسران بالا کی طرف سے کہ ایک یعنی یوں سمجھیے کہ بہت بڑا ملک ہے، چلو میں نام لے لیتا ہوں، امریکہ کا جو کونسلیٹ ہے یا اس کا جو سفیر ہے، اس کی بیوی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو کہتا میں نے اہتمام وغیرہ کیا، تو تھوڑی دیر کے بعد 5-6 گاڑیوں میں ایک قافلہ میرے پاس آیا، تو وہ گوری میم آ گئی میرے پاس اور آ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی یہ میرا کتا ہے، تو مجھ سے یہ اب بے وفائی کرنے لگا ہے، میرا خیال نہیں کرتا یا مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کہتے میں نے دستانے پہنے، چونکہ میں تو مسلمان تھا، نجس جانور کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ اس کتے کو ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کے لیے 24 گھنٹے آپ میرے پاس چھوڑ دیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ، تفنن طبع بھی ہو جائے گی۔ تو کہتے کہ کہنے لگی 24 گھنٹے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ کہتے میں نے اپنے نوکر کو بلایا، بٹلر کو بلایا، اور کہا اس کو جا کر بھینسوں کے باڑے میں باندھو، اور اس کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے 10 جوتے مارنے ہیں، اور اس کے سامنے صرف پانی رکھنا ہے اور کچھ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں ساری رات، وہ میرا نوکر اس کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد 10 جوتے مارتا، وہ آگے سے چیختا۔ تو ابھی 23 گھنٹے گزرے تھے کہ وہ آ گئی، پھر کہنے لگی ہو از مائی پپی، میرا کتا کیسا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اس کی ابھی ٹریٹمنٹ 1 گھنٹہ اور چلے گی، تو اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں قاری صاحب آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کی شکلیں کیا ہیں۔ تو اس کا جواب تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی جو دوسرا رکوع ہے اس میں موجود ہے، اور یہاں میں عربی جاننے والوں کے لیے خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ شروع میں لام بھی تاکید کا ہے اور آخر میں نون بھی تاکید کا ہے۔ اب اس آزمائش کی شکل کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر خوف مسلط ہو جائے گا۔ اب خوف کئی قسموں کا ہے،
دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، بھوک کا بھی ہو سکتا ہے، بیماری کا بھی ہو سکتا ہے، پھر نعمتوں کے چھن جانے کا بھی ہو سکتا ہے۔ والجوع بھوک ہے، ونقص من الاموال والانفس جانوں کا نقصان، مال کا نقصان، والثمرات پھلوں کا نقصان، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ اللہ کے بندوں کی بات ہے، اس لیے فرمایا وبشر الصابرین، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ صبر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ یہ جو ایک مسئلہ ہے ڈپریشن، ایک مسلمان کو ڈپریشن ہو جائے بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اور یہ آزمائش کیوں ہے کہ مسلمان نے پوری دنیا کو ڈپریشن کا علاج بتانا تھا۔ آج مسلمان خود ڈپریشن کا شکار ہے، کس لیے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے کٹ چکا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تعلق باللہ کی جو ہے وہ کمزوری جو ہے وہ انسان پر آزمائش کی کہہ لیں ایک سبب جو ہے نا وہ بن رہا ہے۔ اچھا شیخ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن پر کہہ لیں تعلق باللہ کی کمزوری کی وجہ سے آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ سب سے سخت آزمائش جو ہے وہ کرتا ہے، ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ قاری صاحب اس کا جواب بھی ہمیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے مل جاتا ہے اور قرآن سے بھی مل جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسانی تاریخ کی سب سے سخت آزمائشیں انبیاء سے لی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اپنے انبیاء سے ہوتی ہے۔ اور دیکھیں جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان پر بڑی کڑی آزمائشیں آئیں۔ اور پھر اس کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ کو جتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی کائنات میں کسی اور کے ساتھ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سگے والد کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، اور 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے۔ محبت کرنے والی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کب ان کا انتقال ہوا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالات کا بہت شدت کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میدان احد کے اندر دانتوں کا شہید ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کائنات بسا اوقات اپنے بندوں کا مرتبہ اور مقام بڑھانے کے لیے، ان کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے، اور ان کو دنیا کے لیے نمونہ بنانے کے لیے بھی ان کی آزمائش لیتے ہیں۔ میں ذاتی بات عرض کروں گا کہ میں اگر کسی کے پاس تعزیت کے لیے جاتا ہوں کسی کے والدین کی وفات پر، تو میں ان سے ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے صدمے کے مقابلے میں ہمارا صدمہ کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سختی جو ہے وہ اللہ کے باغیوں، اللہ کے دشمنوں پر ہی آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے خاص بندوں کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اجر، جو ثواب، جو مرتبہ اور جو مقام تیار کر رکھا ہے وہ عام انسانوں سے کہیں بلند و برتر ہے۔ یعنی یہ اس بات کی تائید ہے کہ جس سے جتنا زیادہ پیار ہوگا اس کو اتنا زیادہ آزمایا جائے گا۔ قاری صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دنیاوی مثال لے لیں نا، جی دنیاوی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں کہ جب انسان کسی شدید قسم کے مسئلے کا شکار ہو تو انسان سوچتا ہے کہ میں کس کو آواز دوں، تو انسان 2 4 10 لوگوں کے بارے میں ذہن میں لا کر کہتا نہیں یار میرا فلاں دوست جو ہے نا اس پر میں جتنا مرضی بوجھ ڈالوں گا وہ انکار نہیں کرے گا۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے کہ رب کائنات کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، میرے خاص بندے ہیں، وہ آزمائش پر جزا فضا کرنے کی بجائے صبر کا راستہ اختیار کریں گے۔ یقیناً ٹائم کی مناسبت سے میں اپنے جو کہ آخری سوالات ہیں ان کی طرف آنا چاہوں گا۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیا ابتلا اور آزمائش، کیا یہ اللہ اور بندے کے درمیان ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، دشمنی کی علامت کہلاتا ہے، یا کہ آزمائش کو آزمائش ہی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اس کی حد تک ہی اس کو جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے؟ قاری صاحب گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے چونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان کمزور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کوئی عداوت ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والی کوئی ذات اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سختی کرتے ہیں تو اس لیے کہ میرے بندے میرے مزید قریب ہو جائیں، تو ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ صحیح، یعنی دشمنی والی بات نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے بعض دفعہ جو ہے نا وہ آزماتا ہے۔
ان آزمائش اور تمام تر جو آج کے ہمارے سوالات تھے، موجودہ حالات کے اندر بھی کچھ مسائل ایسے ہیں جس کے اندر جو کہہ لیں کرونا بھی ہے، ڈر خوف بھی ہے، دشمن کا بھی ہے، اس کے علاوہ معیشت کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت ہر دوسرا انسان جو ہے وہ پرابلم کے اندر ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو مختصر اور جامع کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ قاری صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حوالے سے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک مسلمان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اور یاد رکھیے یہ جن چیزوں کو ہم آج ذکر کر رہے ہیں نا، اگر ہم اپنی تاریخ اٹھائیں تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ شدید قسم کے حالات ملیں گے، لیکن چونکہ ان لوگوں کا تعلق باللہ مضبوط تھا اس لیے وہ گھبرائے نہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ صرف ان کی مدد کرتے ہیں جو بذات خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ بات یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم وطن عزیز پاکستان کے محافظ اداروں کے خلاف بذات خود محاذ قائم کریں گے تو ظاہر بات ہے ہماری فوج، ہمارے محافظ ادارے ISI CBI IB، جتنے بھی محافظ ادارے ہیں جن کی قربانیوں کی داستانیں تاریخ کا باقاعدہ حصہ ہیں اور بے مثال قربانیاں ان کی، اگر ہم ان کی قدر نہیں کرتے بلکہ ان کے خلاف محاذ قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جون کے مہینے میں جیکب آباد چولستان ٹمپریچر 50 سے اوپر جا چکا ہوتا ہے، اور اسی جون کے مہینے میں سیاچن گلیشیر میں ٹمپریچر -10 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں محاذوں پر کون کھڑا ہے؟ ہمارے محافظ ہی کھڑے ہیں، اور وہ میرے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ تو دراصل ہم ان کے خلاف محاذ قائم کر کے ان کو متنازع بنا کر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ پھر ہم کہیں یہ ملکی معیشت کمزور ہو گئی، ملک سیاسی طور پر کمزور ہو گیا، ملک کے اندر فتنہ و فساد ہے۔ جب اپنے محافظوں کے ساتھ ہمارا رویہ غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی تو نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ 2 کام کریں۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور دوسرا کام کھرے اور کھوٹے کی پہچان کریں۔ اپنے ملک کے جو محسنین ہیں، اسلام کے جو محسنین ہمارے محافظ ادارے ہیں، ان کی قدر کریں، اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے فضیلت الشیخ الاستاذ عبدالرزاق گھومن، فارغ التحصیل مدینہ یونیورسٹی اور سابق مدرس مسجد نبوی، جنہوں نے آج کے ہمارے پروگرام کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے۔ یقیناً آپ کو بھی ان بہت سارے مسائل کا جو سامنا تھا آج اس کا حل مل گیا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو تمام بیماریوں کی شفا بنا کے نازل فرمایا ہے۔ وہ شفا، وہ بیماری جو ہے وہ چاہے جسمانی ہے چاہے روحانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر انسان کے تمام مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ آج ہمیں سب سے بڑا جو سبق اور درس ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے توکل اور یقین کو مزید مستحکم جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اسی پر توکل اور بھروسہ جو ہے وہ ہمیشہ ہر گھڑی ہر لمحہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی وقت وہ ہمیں ہمارے کہہ لیں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے کبھی وہ آزمائش کی گھڑی ہم پر ڈال دے، وہ بیماری کی شکل میں ہے، وہ کہہ لیں خوف کی شکل میں ہے، وہ کسی جانی نقصان کی شکل میں ہے، وہ چاہے کسی خوف کی علامت میں ہے یا کسی اور ایسی شکل میں ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس وقت پھر برداشت کرنا ہے، برداشت کے ساتھ ہمیں صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ ہمیں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اپنے رب کے اوپر کبھی بھی گلہ اور شکوہ نہیں کرنا، اپنے رب کو کبھی بھی کسی بھی انداز میں ہم نے برا اور بھلا نہیں کہنا، جس طرح آج عام فہم زبان میں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اللہ کا بگاڑا ہی کیا ہے، میں نے اللہ کا نقصان ہی کیا کیا ہے، آج میرے اوپر یہ آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں، میں ایسا کیوں، میں نے ایسا کیا کر دیا۔ تو بہت سارے ایسے ہم کفریہ الفاظ بعض دفعہ اپنی زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی ادا کر جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی چھوٹی یا بڑی آزمائش کے اندر بڑا کام جو کرنے والا ہے وہ صبر ہے، استقامت ہے، اور صبر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے ہمیشہ مدد، نصرت، صبر اور نماز کے ساتھ انسان کو مانگنی چاہیے، انسان کو اللہ کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد آپ سے کریں گے ملاقات، نئے موضوع کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو
کسی بھی شرعی مسئلہ کے حوالے سے کوئی جواب مطلوب ہو، کسی مسئلے کو آپ کو سامنا ہو اس کا، آپ اس کا حل چاہتے ہو، ہماری اس ویڈیوز کے نیچے آپ کمنٹس کریں اور رابطہ کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر آپ کے اسی پروگرام کو ہم ڈسکس بھی کریں گے، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس مسئلے کی زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے، آپ ہمیں اس کے بارے میں بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اپنے مہمانان گرامی سے سوال و جواب کی نشست میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ضرور اس کے اوپر پروگرام انشاءاللہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. اللہ حافظ.